نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کی ہے، ان آیات میں پروردگار عالمین نے عدل و انصاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ انسان معاشرے میں عدل کے ساتھ زندگی گزارے، کسی پر کبھی ظلم نہ کرے۔ قرآن و سنت میں جا بجا عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے فوائد و ثمرات بیان کیے ہیں، اور انسان کو ظلم سے روکا گیا اور اس کے بھیانک نتائج بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جس بات کی نصیحت فرماتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو سننے اور ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور انصاف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی انصاف فرمانے والے ہیں، اور جو انصاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 میں، فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب آپ پر اس لیے نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ فرمائیں۔ اصل میں یہ آیتیں اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہیں، مگر اس میں ایک خاص واقعہ اس حوالے سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ خاندان بنو ابیرک کے ایک شخص جس کا نام بشر تھا، جو ظاہری طور پر مسلمان تھا، ایک صحابی حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر گھر میں سوراخ کر کے کچھ غلہ اور ہتھیار چرا لیے، اور لے جاتے وقت ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گرتا جائے، یہاں تک کہ یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے کیا کیا، بشر نامی شخص نے، کہ بوری کا منہ بند کر دیا، اور بعد میں جو ہتھیار اس نے چوری کیے تھے وہ ہتھیار اسی یہودی کے پاس اس نے رکھوائے۔ جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نشانات اس یہودی کے گھر تک پائے گئے، اور پھر دوسری طرف ہتھیار اسی کے پاس برآمد ہوئے۔ اس لیے شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خیال ہونے لگا کہ یہ چوری اسی یہودی نے کی ہوگی۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ ہتھیار تو میرے پاس یہ بشر نامی شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رجحان اس کی طرف ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے لیے بشر کا نام لے رہا ہے۔ دوسری طرف بشر کے خاندان بنو ابیرک کے لوگ بھی بشر کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا بشر کی بجائے یہودی کو ہونی چاہیے۔ اب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ یہ آیات کریمہ نازل فرمائی اللہ پاک نے، اور ان کے ذریعے بشر کی دھوکہ بازی کا پردہ چاک کیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ بشر کو جب راز فاش ہونے کا پتہ ہوا تو وہ فرار ہو کر کفار مکہ سے جا ملا، اور وہاں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ ان آیات کے ذریعے ایک طرف تو معاملے کی اصل حقیقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کھول دی گئی، اس کے علاوہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے اہم اصول بتائے گئے۔ پہلا اصول یہ کہ تمام فیصلے کتاب اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہیے۔ نمبر 2 فرمایا اصول یہ ہے دوسرا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے ایسے امور کھولتے رہتے ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکور نہیں ہیں، فیصلے ان کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ آیت کے الفاظ اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں سمجھا دیا ہے، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور ان سے قرآن کریم کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کی حجیت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تیسرا اصول یہ بیان کیا کہ کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ کسی مقدمے میں غلطی پر ہے، اس کی وکالت ہرگز نہیں کرنی۔ بنو بیرق جو بشر کی وکالت کر رہے تھے، ان کی تنبیہ کی گئی ہے کہ اول تو یہ وکالت جائز نہیں ہے، دوسرے اس کا فائدہ ملزم کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں پہنچ سکتا ہے، آخرت میں تمہاری وکالت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو شان نزول بھی ہے، اس میں 3 اصول یہ بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ بیان فرمایا کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی کتاب اللہ قرآن مقدس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گلی محلوں میں، معاشرے میں، ہمارے گھروں میں یا ہماری عدالتوں میں یا کہیں پر بھی جب کوئی کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو فیصلہ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس نے قرآن و سنت کے مطابق کیا فیصلہ کرنا ہے وہ خود قرآن و سنت سے واقف نہیں ہوتا۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم فیصلہ جب کریں گے، فیصلہ کروائیں تو قرآن سنت کے مطابق فیصلہ آنا چاہیے، ایسا شخص ہمارا فیصلہ کرے کہ جو قرآن و سنت کو جانتا بھی ہو، اس کو سمجھتا بھی ہو، ایسے شخص سے ہمیں اپنا فیصلہ کروانا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، قرآن کریم کا یہ ایک اصول جو اللہ پاک نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ اور بھی اس میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص جو ہوتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے، تو ملزم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر فرمایا کہ اگر ملزم کی اگر ہم اس کی حمایت کریں گے تو ظاہری طور پر یہ تھوڑا سا دنیا کے اعتبار سے اس کو فائدہ تو پہنچ سکتا ہے، لیکن دیکھیں اصل بات تو آخرت کی ہے نا، تو آخرت میں ان کی حمایت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بھی اس کو نہیں بچا سکتی۔ اور پھر اس نے 2 غلطیاں یہ کی ہیں، ایک تو ملزم کی اس نے حمایت کی، اس کو بچانے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت کے عذاب سے پھر بھی اس کو نہیں بچا سکیں گے آخرت میں۔ اور پھر دوسرا، انہوں نے انصاف کو چھوڑ کر، عدل کو چھوڑ کر ایسی چیز کو ترجیح دی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو اس بیچارے یہودی کو ان لوگوں نے پھنسوانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے سے اپنے پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عام طور پر ہمارے گھروں میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ معاملات چلتے ہی رہتے ہیں کہ دیکھا جس آدمی کے پاس ذرا کچھ چارہ نہیں، اس کے پاس ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو ہم جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے ہم اس کو پس پشت ڈال کر، اور جس کے پاس پیسہ ہے اگرچہ وہ شخص مجرم ہے، اگرچہ وہ شخص ملزم ہے، تو ہم ملزم کو اس کے پیسے کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم مجرم کے پیسے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مجرم کی سائڈ مارتے ہیں، اور جو بیچارہ غریب آدمی ہوتا ہے اور جو سزا کا مستحق نہیں بھی ہوتا، اور جو اس کے ماڑے ہونے کی وجہ سے ہم سزا اس کو دلوا دیتے ہیں، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل یہ بات پسند نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی 135 نمبر آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، یا وہ گواہی تمہارے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ آگے فرمایا وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مڑوڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اگر آپ اللہ فرما رہے ہیں یہ گواہی تمہیں اپنے خلاف بھی دینی پڑے، اپنے ماں باپ کے، قریبی رشتہ داروں کے، کسی امیر غریب کے بھی خلاف
گواہی دینی پڑے، لیکن اگر تم پھر بھی جھوٹی گواہی دو تو یہ تم نے بڑا ہی برا کیا ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اگر کسی غریب نے یا باپ نے، کسی کے ماں باپ نے، کسی کے رشتہ داروں نے یا خود آپ بندے نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ظلم کا ساتھ کبھی بھی نہ دو، اور جو مظلوم ہے مظلوم کا ساتھ دو، ظلم کو روکنے کی کوشش کرو، ظالم کو روکنے کی کوشش کرو، ظالم کی مدد کرو، اس طریقے سے ظالم کی مدد کرو کہ ظالم کو اس کا جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکو، اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ کیسے کہ جو مظلوم کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو ظلم کرنے والا ظالم ہے، ظالم کو بھی روکو کہ بھائی آپ ظلم کر رہے ہو، یہ ظالم کی مدد ہے، اور مظلوم کی بھی مدد کرو، اس سے کہو کہ بھائی تم مظلوم کے اوپر ظلم ہرگز نہ کرو۔ یہ چند ایک قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں عدل و انصاف کی بڑی زیادہ اہمیت بتلائی ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔